اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے۔ جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ وعلیکم السلام جی، بیٹھیں۔ لکھنا چاہیے، اس میں کیا مسئلہ؟ بیٹھیں۔ کتنی عمر ہے جی نصیر صاحب؟ کہاں سے آتے ہیں؟ کیا مسئلہ بھائی جان؟ درد چھڑنی پیچھے پٹھیاں تقریباً سارے ہی جوڑوں میں۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ مختلف جگہ سے میڈیسن لیتے رہے، کوئی آرام نہیں۔ ٹھیک ہے، اور شوگر کی گولی کھاتے ہیں، انسولین لگاتے ہیں؟ بی پی پرابلم میں سے ابھی وہ بتا رہی ہیں 220 پہ ہے بلڈ پریشر۔ ہاں، تو یہی بات ہے نا، پھر بلڈ پریشر جو ہے نا، اس کو خاموش قاتل بولتے ہیں میڈیکل سائنس کی زبان میں۔ اس کا پتہ نہیں لگتا کہ آئی ہے نہیں آئی۔ ہاں، کوئی 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو محسوس ہوتا ہے سر میں درد ہو گیا، چکر آ گئے، اس طرح کی چیزیں، سن ہونا شروع ہو گیا سر یا کوئی اور حصہ جسم کا، تو وہ انہیں محسوس ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ محسوس ہو، کئی دفعہ نہیں ہوتا۔ اور 90% مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی فیلنگ نہیں ہوتی، بس وہ چیک کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جی بی پی کا مسئلہ، یا جب بھی بی پی چیک کریں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا آئی ہے، لو ہے، کتنا ہے، برابر ہے، جوڑوں کی وجہ سے۔ ایسے جب اٹھتے ہیں تو درد ہوتا ہے زیادہ یا نہیں ہوتا؟ اٹھتے ہوئے نہیں ہوتا، اس کے بعد جب چلتے ہیں تو چلنے میں بہت معمولی ہو تو وہ نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کس ٹائم زیادہ ہوتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میں 6 مہینے سے نیچے بیٹھ نہیں سکتا ہوں۔ وہ تو ہو گیا نا جی، نیچے نہیں بیٹھ سکتے۔ درد کس ٹائم زیادہ ہوتا ہے؟ رات بستر میں؟ رات کو بستر میں زیادہ ہوتا ہے۔ صبح صبح جب اٹھتے ہیں اس ٹائم کم ہو رہا ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ اتنا نہیں، نارمل سے ہوتا ہے، بس رات کے ٹائم جوڑ آپ کے خشک ہو گئے، اندر جو مادہ ہوتا ہے چکنائی والا وہ ختم ہو گیا جوڑوں میں، اس مادے کے ختم ہونے کی وجہ سے جوڑ خشک ہو گئے۔ خشک ہونے سے اب یہ درد بھی کرتے ہیں، رگڑ لگنے سے کھستے بھی ہیں۔ اس بیماری کو بولتے ہیں آرتھرائٹس، عام زبان میں سے گنٹھیا بولا جاتا ہے۔ گردن کے موروں کا مسئلہ ہے، گردن کے جو مورے ہیں نا وہ پریس ہوئے ہیں، اتنا سائز ہوتا ہے نا گردن کے موروں کا، یوں ایسے بیٹھ کے، ان موروں کے دبنے کی وجہ سے پھر گردن میں، پٹھوں میں اور گردن سے نیچے دونوں کندھوں کے بیچ میں یہاں پہ تکلیف ہوگی، درد ہوگا۔ یہ بیسیکلی ہڈیوں کا ہی مسئلہ ہے نا، جیسے جوڑوں کا پرابلم سارا ہڈیوں کا ہے نا، ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے وہ ہڈی جہاں جہاں بھی ہوگی وہ کمزوری اختیار کرے گی نا، وہ پھر ریڑھ کی ہڈی، کمر میں، گردن میں، ان جگہوں پہ بھی پرابلم شروع ہو جاتا ہے جن لوگوں کو جوڑوں کے درد ہوتے ہیں نا۔ بس وہ ابھی بچت ہے نا جی، ابھی 2.5 سال ہوئے ہیں، لوگوں کو 20 سال ہو گئے، 30 سال بھی ہو گئے جوڑوں کے دردوں کو نا، وہ پھر خدا نخواستہ جیسے جیسے بیماری بڑھتی ہے تو پھر وہ اس حساب سے آہستہ آہستہ مختلف جگہوں پہ درد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے نا۔ لیکن نا گنٹھیاں میں لوگوں کے جوڑ یوں ٹیڑھے بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گھٹنے ٹیڑھے ہو جائیں تو پھر چلنا پاسبل نہیں رہتا، کئی لوگوں کی یہ جگہیں مکمل طور پہ کھنچ جاتی ہیں اور جوڑ ایسے ہو جاتے ہیں، اکثر بزرگ دیکھے ہوں گے ٹانگیں ایسے ہی ہوتے ہیں ان کی، وہ سیدھی نہیں، جب سیدھی نہیں کر سکیں گے کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، ہاں کھڑے ہوں گے تو چلنے کی باری آئے گی نہیں۔ یہ جیسے یہ دیکھیں نا، آسان لفظوں میں ایسے سمجھ لیں، یہ جوڑ ہے نا، یہ اندر اس کے چکنائی پیدا کرنے والی کریٹی ہوتی ہے،
ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی ختم ہو چکی ہے۔ ویسے ہی اس کی عمر تقریباً 150 سال ہوتی ہے اگر یہ چکنی رہے تو، لیکن اگر یہ خشک ہو جائے تو 1.5 مہینہ بھی مشکل سے ٹکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دونوں دیکھیں نا سولڈ ہڈیاں ہیں ان کے بیچ میں، یہ تو جب یہ موو کرتے ہیں نا ایسے اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس کو رگڑ لگتی رہتی ہے، لیکن چونکہ یہ چکنی ہوتی ہے تو اس کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب خشک ہوتی ہے تو یہ دونوں ہڈیوں کے بیچ میں رگڑا لگے گا نا تو یہ 1.5 مہینہ بھی نہیں نکالتی۔ اب یہ گھس گھس کے یہ ختم ہو گئی، کارٹیلیج ہوتی ہے ہماری۔ اس کی وجہ سے دیکھیں نا جوڑ میں گیپ قائم رہتا ہے، یعنی یہ ہڈی اس ہڈی سے تقریباً دیکھ لیں آدھے انچ سے بھی زیادہ دور ہے، تو اس کی حرکت آسان ہوتی ہے، جیسے مرضی جوڑ کو بندہ گھما لے۔ جب یہ ختم ہو گئی نا تو یہ ہڈی اور یہ ہڈی آپس میں قریب ہو گئے، بالکل یہ ایسے جڑ گئے۔ اس سے پھر کڑک کڑک کی آوازیں بھی آ سکتی ہیں، اس سے رگڑا بھی لگے گا، اس سے درد بھی ہوگا، اس سے سوزش بھی بڑھے گی، کیونکہ جب رگڑ لگے گی نا، ہاں جب رگڑ لگے گی تو سوزش بڑھے گی۔ پھر خشکی کی وجہ سے جو مسلز ہوتے ہیں یہ والے سارے یہ بھی کھنچ جاتے ہیں۔ اب ہڈی ہے نا، ہڈی سکڑے گی تو نہیں، لیکن مسلز میں سکڑنے کا جو ہے نا رجحان ہوتا ہے نا۔ ہم کسائی بھی ہمیشہ گوشت کو پانی مارتا رہتا ہے، سبزی فروٹ کو دیکھنے اس کو پانی مارا جاتا ہے کہ وہ خشک ہو کے کیا ہوگا کہ وہ اپنا وزن کم کر جائے گی۔ ایسے ہی ہمارے جو ان کے جوڑوں کے پٹھے ہوتے ہیں یہ اپنا وزن اور سائز کم کر جاتے ہیں۔ یہی سیم پرابلم جو ہے نا ان کو ہو رہا ہے۔ ہاں وہ تو چل ہی نہیں سکتے تھے نا، ان کو تو میں نے میرا خیال ہے اوپر چیک کیا تھا پہلی دفعہ، وہ نیچے نہیں آ سکتے تھے۔ ہاں تو اس کے بعد اگلی دفعہ بالکل ابھی ٹھیک چلتے ہیں۔ ابھی ان کو انشاءاللہ ان کو بھی دوڑ میں شامل کروانا ہے ہم نے، ہاں آہستہ آہستہ، تاکہ دوڑنے کے قابل ہو جائیں۔ اتنا ٹھیک تو ہونا چاہیے، ہو جائے گا۔ یہ بھی سارا جوڑوں کا مادہ نیا بنے گا۔ یہ ہڈی جو میں نے آپ کو بتائی کارٹیلیج ختم، یہ ساری دوائی کے ساتھ نہیں بنے گی۔ ہاں یہ جیسے جیسے نہیں بنے گی تو پھر یہ جوڑ ان کے ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ لبلبا کام نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے شوگر کی شکایت ہے۔ آپ بھائی جان بیٹھے نا، کیوں؟ وہ تو میری آواز بے فکر رہیں جی، اس سے بھی آگے جائے گی۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں تقریباً بھائی جان 8.5 لاکھ سے زیادہ جوڑوں کے مریض، موروں کے مریض کر چکا ہوں۔ 25 سال ہو گئے مجھے یہی کام کرتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چونکہ شفا دینی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہوئی، تو ہم جیسے ڈاکٹر جو ہے نا بس وہ اچھی کوشش کر لیتے ہیں تو اللہ کامیاب کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، شفا تو اللہ نہیں دینی۔ اب ہم لوگ یہ کہیں کہ جی ہم نے بڑا مریض کے ساتھ محنت کی اور ہم نے جناب یہ کرنا ہوا، وہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ ہاں اللہ کی دین ہوتی ہے، بالکل بالکل۔ پھر ہمارے یہاں عجیب و غریب سے رواج جو ہے نا وہ فروغ پا گئے نا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نازل نہ کی ہو۔ ٹھیک ہے، پھر ایک حدیث ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہر بیماری کی شفا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر بیماری کی شفا بھی ہے۔ تو یہاں بس ہمارے کچھ ڈاکٹرز کہہ لیں یا کچھ حکمہ یا کچھ جو وہ مریض کو ایک دم سے مایوس کر دیتے ہیں نا، وہ جی نہیں ٹھیک ہوتا جی، ہاں لا علاج ہے جی۔ وہ بھائی سائنس بڑی ہے یا قرآن پاک بڑا ہے؟ یعنی آپ اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے شفا نازل کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی یہ ہاں ہاں، آپ بالکل یقین آپ پہ کرنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ نہیں ٹھیک ہو سکتی، ہماری سائنس کہہ رہی ہو، بھئی آپ کی سائنس تو دن میں کئی دفعہ بدلتی ہے۔ ہاں سائنس کتنا چینج ہوتا ہے، بالکل تغیر تبدل سائنس کا حصہ ہے، بار بار اس میں چینجز آتی رہتی ہیں۔ پھر بھی اگر یہ سائنس کی رسی کو تھامے رکھیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے بھئی میری رسی کو مضبوطی، ہاں اللہ کہتا ہے میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ ادھر کہتے ہیں ہم نے سائنس کی رسی کو تھامنا ہے اور تفرقے میں بھی پڑھنا ہے۔ ہاں
اللہ کے اگینسٹ نہیں کھڑا ہونا چاہیے. ہاں محنت ڈاکٹر کا فرض ہے. اور کس چیز کا کام کر رہے ہیں؟